میں شرطیاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ مجھے بات نہیں کرنے دیتا. کیوں؟ ڈرتے ہوں گے. آپ سے ڈرتے ہیں؟ آپ کی باتوں سے ڈرتے ہیں؟ میرے سے میں بیچارہ کیا معصوم بندہ ہوں. آواز سے ڈرتے ہیں, بات سے ڈرتے ہیں. ایسے سنا ہے میں نے کہ بھائی ہم نے موبائل آف کر دیا کیونکہ بار بار میسج آ رہا تھا کہ مائک بند کر دو, مائک بند کر دو, مائک بند کر دو. تو کہتے ہیں ہم نے موبائل آف کر دیا. وہ پھر گندگی بھی مچاتے ہیں, اندر دستخط بھی کرتے ہیں اور پھر شور بھی مچاتے ہیں. کس کو آپ گن کہتے ہیں؟ ابھی بول رہے ہیں کہ ہم سے ایفیڈیوٹس لیے گئے ہیں, اس کے بعد ہمیں یہ نتیجے دیے گئے ہیں. یہ کون بول رہے ہیں؟ میں نہیں بول رہا. گولیاں تھیں ان کو لگی ہوئی تھی. کدھر؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے. میرے ادھر گاؤں میں ایک لاش آئی ہے, مجھے بعد میں پتا چلا آئس سے اوور ڈوز سے مرا. اب آپ یہ بولے کہ اس کی پرسنل زندگی پہ بات کرتے ہوئے بڑی شرمندگی ہوتی ہے. نہ اس کی دن پہ بات کی جا سکتی ہے, نہ اس کے رات پہ بات کی جا سکتی ہے, نہ اس کے گھر پہ بات کی جا سکتی ہے, نہ اس کے دوستوں پہ بات کی جا سکتی ہے. لہٰذا اس شرمندگی کے باعث میں اور آپ اس بحث سے دور رہتے ہیں. انصاف کے نظام کو آپ نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا, اینٹی عمران خان اور پرو عمران خان. ہم نے تو کس نے کیا؟ یہ تو وہ ساسوما ججز, ٹرکوں والے ججز, بندیال, اور وہ بھول گئے کیا؟ یہ تو انہوں نے کیا. وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اعلامیہ آیا ہے. نہیں, بدر منیر کے اعلامیہ میں زیرو انٹرسٹ. اور یہ وہی غلامی کی تصویر ہے جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے کہ میرے گھر پہ باہر کے بینک کے لوگ آ کے دیکھے کہ چوکیدار کیا کر رہے ہیں, خانسامہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے اجازت دی ہے جو بیرسر صاحب سے جرگے کراتے تھے. جی, تو جب تک ان کے ہاتھ سے چلے گا یہ بات نہ, یہ تباہی ہے. کلومیٹر کے فاصلے میں فوجی اور طالب کی چیک پوسٹ ہے, آج بھی ہیں پختونخوا میں. یہ کارخانے کا بنا ہوا بندہ ہے, اس کی پوری سیاست انہوں نے چلائی ہے. اور اگر آج بھی کوئی اشارے سے بھی اس کو کہتا ہے کہ بس چلو ٹھیک ہے, تو یہ تیار ہے. کیوں آپ اس پہ دھوکہ کھا رہی ہے؟ فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا. اور ایک بار پھر عوام کے بے حد اصرار پر اور ان کی فرمائش پر ہم اس وقت موجود ہیں ایمل ولی خان کے ساتھ, اور سینیٹر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ANP کی روح رواں بھی ہیں. بہت شکریہ ایک بار پھر ہمارے لیے وقت نکالنے کا. آپ کا مشکور ہوں بیوی, آپ آئے ہیں اور ہمیں موقع دیا ایک دفعہ پھر کہ آپ کے پلیٹ فارم سے کھل کے اپنا نظریہ اپنی قوم کے سامنے پیش کریں. تو میرے لیے آپ کے سامنے بیٹھنا ہمیشہ اعزاز ہے, کیونکہ تاریخ لکھ دیا جاتا ہے. اور جس دن میں مرکزی صدر بنا ہوں تو اسی دن میرا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوا تھا, تو یہ زندگی بھر ایک یادگار رہے گا. تو چلو, گڈ ٹو سی یو اگین آفٹر آئی گیس 1 سال بعد یا کچھ ایسے. ہاں, تقریباً 1 سال ابھی نہیں ہوا, لیکن بہرحال کافی مہینے ہو گئے. بہت شکریہ. لیکن ان مہینوں میں معاملات بڑے اتھل پتھل ہو گئے, میں ایک طرح سے کہوں گی. دیکھیں بی میں سمجھتا ہوں ہلچل چل رہی ہوتی ہے, اور یہ معاملات روز اول سے جیسے تھے ویسے ہی ہیں. اور بس ان میں کبھی شدت آ جاتی ہے, کبھی کم ہو جاتی ہے, کبھی ایک طرف تھوڑا شدت زیادہ ہو جائے تو دوسری طرف کم, کبھی ایک طرف. نہیں, مجھے اس لیے لگ رہا ہے جی ایمل صاحب, میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مزید معاملات خراب ہو گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے نا کہ میں جب کہہ رہی تھی کہ ہم فرنٹ لائن پاکستان میں جب بات کرتے ہیں تو بڑے بے دھڑک انداز میں بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے اور ہمیں نہ پیمرا کا ڈر ہوتا ہے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سوال پوری طرح سے آپ کے سامنے رکھ سکیں گے اور آپ بھی جواب دینے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کریں گے. لیکن پیکا کے بعد ایکٹ آ گیا. دیکھیں, میں نے تو بڑی کھل کے مخالفت کی پیکا کی, اور میں بڑی کھل کے یہ بات کرتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی اس جدوجہد کا تسلسل ہے جنہوں نے 100 سال آواز بلند کرنے کی بات کی. انگریز کے دور میں رسالے چھاپنا, یہ دیکھیں آج تو سب کچھ بڑا آسان ہے. آج تو آپ اور میں اور مائک ہے اور کیمرہ ہے اور 5 منٹ میں لاکھوں لوگ دیکھ لیں گے.
اس وقت جب یہ کچھ بھی نہیں تھا اور انگریزوں کی غلامی تھی، تب بھی باچا خان پختون رسالہ چھاپتے تھے اور سنس 1928-29 ایک کام ہو رہا ہے. ہم نے قربانیاں بھی دی. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تاریخ میں جتنا ٹرائل ہمارا ہوا ہے، میرے اکابرین کا ہوا ہے، اتنا نہ کسی کا ہوا ہوگا، نہ کسی کا ہو سکتا ہے. ادھر تو پورے کے پورے اخبار اس بات پہ چلتے تھے کہ ولی خان کی مخالفت کریں گے. ان ادوار میں ہم نے میڈیا کی آزادی کی بات کی ہے. ہم نے باقاعدہ اس میڈیا کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں. مشرف صاحب کے دور کی اگر آپ بات کریں تو باقاعدہ ہم نے قربانیاں دی ہیں. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی آزادی بالکل قانون ہونے چاہیے. فیک نیوز ایک الگ چیز ہے. لیکن میں نے پھر یہ بھی کہا کہ جس فرنٹ لائن پاکستان ماشاء اللہ، تو اس فرنٹ لائن پاکستان میں جھوٹ اور سچ الٹ ہو چکا ہے. ادھر سچ جھوٹ ہے جی اور جھوٹ سچ ہے. ہماری پوڈ کاسٹ میں نہیں، فرنٹ لائن پاکستان میں. جی اب پھر یہ کون فیصلہ کرے گا؟ مثال میں نے اس دن بیان دیا کہ پاکستان کا قائد اعظم قید ہے. میں نے ایک بیان دیا. جی اور کوئی بھی اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میری اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا قائد اعظم قید ہے. اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ بات غلط ہے کہ یہ بات صحیح ہے؟ دوسری طرف جی اتنے قانون پہلے بنے ہوئے ہیں، اس پہ کون عمل کرتا ہے؟ کہ اب پیکا ایکٹ پہ میرے خیال میں ہم جیسے لوگ پھر بھی بولیں گے، ہر جگہ میں بولیں گے، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ یہ قانون اس لیے لے کر آئے کہ ان کو اگر کوئی بات بری لگے گی تو وہ 5 سال کی سزا دے گا، تو ٹھیک ہے. پھر ہم تو آئینی اقتدار کے اندر رہتے ہوئے جتنی بھی ہماری جمہوریت ہے اس کے اندر کے تقاضے میں ہم اپنے لیے آزادی کے راستے ڈھونڈتے ہیں. اور ہم اس میں بھی پھر ہمارے لیے قید خانے، جیل، یہ پھر کوئی بات نہیں ہے. ہم پھر وہ لوگ نہیں ہیں الحمدللہ کہ ایک تھپڑ سے بھاگے یا ایک دن قید سے ڈرے. نہیں، ہماری پھر تاریخ سب کے سامنے ہے. تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کھل کے بولے. تو نہیں، ہم تو بول رہے ہیں اور ہم نے اس کے خلاف احتجاج بھی شروع کر رکھا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اور میں ایسا کوئی نہیں دیکھ سکتا جو آواز بند کرے. جی آواز آپ کو لگتا ہے کہ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ سینٹ میں تقریر کر رہے ہیں؟ بات سنیں نا، بات سنیں. آپ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے جو کہہ دے کہ آواز بند کر دے. چلو اچھا ہی ہے آپ نے یہ بات کر دی. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ سینٹ میں آپ تقریر کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جب پوڈ کاسٹ کیا تھا تو میں نے آپ سے پوچھا آپ سینٹ کیوں جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا اپنی آواز بلند کرنے کے لیے، جو آپ نے ایک دلیل دی. ٹھیک ہے آواز آپ نے بلند کی، لیکن آپ کی تو آواز کیا مائک بند ہو جاتا ہے. یہ بڑی اچھی بات کی. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں، آپ اگر میرے سے پوچھیں کہ سینٹ میں یہ جو اتنا ٹائم آپ نے گزارا تو آپ کا سینٹ کے بارے میں کیا تجزیہ ہے، تو میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت اچھی تقریر اگر کوئی کرنا چاہے، کسی میں ہمت ہو تو تقریر وہاں پہ کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ خیریت ہے. مطلب باقی پھر سینیٹر کسی کام کا نہیں، کسی اس کا نہیں، صرف تقریر تک ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ جو ڈمی سسٹم ہے، اس میں جس کو جتنے اختیار دیے وہ اتنے پہ خوش ہے. اب مثال چیئرمین سینٹ ایک بہت بڑا عہدہ ہے، اٹس اے ویری بگ ڈیزگنیشن. اور اگر کوئی جمہوری پسند یا کوئی انسانی ہمدردی رکھنے والا چیئرمین سینٹ بیٹھا ہوگا تو رولنگ کا ایک پاور ہے اس کے پاس. اور میں بار بار سمجھتا ہوں کہ مطلب کہ سینٹ فلور اور پھر چیئرمین، لیکن وہ بیچارہ رولنگ کبھی نہیں دے گا. اچھا، نہ وہ دے سکتا ہے.
نظام ہے نا. تو اس کے اختیار آئے ہوئے اتنے تک کہ مائک کھول دو مائک بند کر دو, تو وہ بند بیٹھا ہوتا ہے, بس اس کو میسج آ جاتا ہوگا کہ مائک بند کر دو مائک کھول دو. رہی بات میری, تو آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے, اور ہمارا تو قسمت بھی یہ ہے کہ ہر کسی کے ساتھ جنگ ہے. مطلب وہ حکومت, ان کے ساتھ بھی مسئلہ ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مسئلہ ہے, اور آبویسلی آپ یہ سمجھتی ہیں اور جانتی بھی ہیں کہ فرنٹ لائن پاکستان میں, کیونکہ پیکا تو ابھی آئے, پیکا سے پہلے بھی بہت پیکا لگا ہوا تھا. مثال مائکیں بند کرنا اور ٹی وی میوٹ کرنا اور چینلوں سے وائپ آؤٹ کرنا, اور یہ سب کچھ تو پہلے بھی لگا ہوا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے مجھے مسئلے ہیں, کیونکہ مجھے نہیں بولنے دیا جاتا ادھر بھی. میں شرطیاً نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ مجھے بات نہیں کرنے دیتا. آج یہ میں آپ کو, میں یہ بات پہلی دفعہ اظہار کر رہا ہوں. اچھا, یوسف رضا گیلانی ایز اے چیئرمین جب بھی بیٹھے ہیں, انہوں نے مجھے کیوں ڈرتے ہوں گے, آپ سے ڈرتے ہیں, آپ کی باتوں سے ڈرتے ہیں, میرے سے, میں بیچارہ کیا معصوم بندہ ہوں, آواز سے ڈرتے ہیں, بات سے ڈرتے ہیں. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی بات سے ڈرتی ہے, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا نام نہیں لیا. وہ کون ہے چیئرمین یوسف رضا گیلانی؟ وہ کون ہے؟ پیپل, آئی انڈرسٹینڈ, لیکن میں گاڑے کی بات نہیں کر سکتا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ, پیپلز پارٹی میں ہوں گے ہر قسم کے لوگ ہوں گے, اس طرح ہر پارٹی میں ہر قسم, میرے اپنے پارٹی میں ہر قسم, میں ہر کوئی تو میری طرح نہیں ہے جو ہر کوئی یہ کرے گا, یا ہر قسم کے لوگ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. لیکن میں بالکل یہ آن ریکارڈ کے لیے کہ مجھے میرے خیال میں صرف ایک دفعہ موقع ملا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب جب بیٹھے ہوں, اور جب رشین فیڈریشن والے آئے تھے تو اس دن ان کی ضرورت تھی, اچھا, تو ہمیں بات کرنے دی گئی. باقی آپ دیکھیں, اور آپ آئندہ بھی دیکھ لیں, یہ جو میں بات کر رہا ہوں, کبھی بھی میں تقریر کر رہا ہوں گا تو چیئر پہ یوسف رضا گیلانی نہیں بیٹھا ہوگا. یا آپ میری تقریری بھی دیکھ لیں, پہلی تقریر جب میں نے کی تو میری بھی پہلی تقریر تھی, اور وہ تو آبویسلی نو ون نیو واٹس کمنگ. تو شہری رحمان واز پریزائڈنگ دا سینٹ, اور انہوں نے مجھے بالکل گلا بھی نہیں کیا, انہوں نے میرے سے یہ بات نہیں کی, لیکن ایک تھرڈ سورس نے کہا کہ ان کو بڑا مسئلہ پڑا تھا پھر. اچھا, ہاں, کہ آپ نے بولنے کیوں دیا, اور مائک کیوں نہیں بند کیا, اور یہ اور وہ. تو مطلب کہ مسئلہ ہے ابھی بھی لائک لٹرلی اس جگہ میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی کئی کونے قدرے میں کچھ ہے کہ جو اشارہ کرے کہ یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کرو, یہ کونے قدرے میں یہ کوئی ہے, یا کوئی موبائل پہ میسج آتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ یہ سب ہو رہا ہے. موبائل کا میسج بھی, ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے, ایسے سنا ہے میں نے کہ بھائی ہم نے موبائل آف کر دیا کیونکہ بار بار میسج آ رہا تھا کہ مائک بند کر دو, مائک بند کر دو, مائک بند کر دو, تو کہتے ہیں ہم نے موبائل آف کر دیا. تو اور یہ میسج ان کے پاس آتا ہے جو سینٹ کو اس وقت پریزائڈ کر رہے ہوتے ہیں, جس کے پاس مائک بند کرنے کا اختیار ہے. تو میں نے تو شروع میں آپ کو بول دیا کہ مائک کا اختیار چیئرمین کے پاس صرف اتنا ہے کہ مائک بند کر دو اور مائک کھول دو, تو جو ہے اسی کے ساتھ یہ سب چل رہا. تو یہ جو سینٹ کے چیئرمین بنتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ توہین فلاں 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 نہ ہو رہی ہو, تو کیا یہ صرف مائک کھولنے اور مائک بند کرنے کے لیے یہ پوزیشنیں لیتے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ساتھ میں پروٹوکولز بھی ہیں اوبویسلی, اتنی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں, اتنے بڑے مرات ہیں, اتنے بڑے پروٹوکولز ہیں, 100 200 300 بندہ آپ کے دستخط سے بھرتی ہوتا ہے, نکلتا ہے, کانٹریکٹس آتے ہیں. یہ دیکھیں میں کیا سینٹ میں ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, سینٹ اور پارلیمنٹ ہاؤس یہ جو پورا ہمارا ہے 650 سرپلس وہاں پہ لیبر تھا. جب ہم گئے ہم نے ویسے ہی پوچھا, 650 سرپلس اس ملک میں, جس ملک میں تنخواہ دینے کو پیسے نہیں ہیں, وہاں پہ صرف سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے جو بھرتی لوگ ہیں 650 کے نہیں 450 وہ سرپلس میں تھے. 450 سے زائد سرپلس میں تھے, 450 زائد تھے. واہ, 450 اس میں ایسے لوگ تھے امریکہ میں تھے. جی کس نے فلانے جرنیل نے بھرتی کرایا تھا, جی اب وہ امریکہ میں ہے, بس اس کو تنخواہ مل رہی ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 450 to 600 سرپلس. اچھا,
تو آپ لوگ بات نہیں کرتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ہم کرتے ہیں, تو پھر ہمیں بات نہیں کرنے دے, یہی تو مسئلہ ہے. اور کون کرے گا, ایک ہی پاگل ہے, باقی تو دیکھیں نا ابھی بھی ہم قسم سے بس عجیب سیاست ہے یہ جو ابھی تنخواہیں بڑھ رہی تھی. جی یہ میں آ رہی تھی سب ایک ہم تو نہ کمیٹی میں نہ ہم سے کوئی پوچھتے ہیں. میں تو چیختا ہوں کہ بھائی ہمیں بھی فائنانس کمیٹی میں جگہ دیں, پارٹی کو نمائندے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ یہ مسئلے ہم کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں بھائی تنخواہ کے مسئلے پہ سب ایک ہے بھائی, خوش ہو رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں. اس وقت نہ تو ڈیسک بجتے ہیں اور ڈراموں کے لیے پھر اچھا اندر قانون پاس کرنے میں سب ایک ہے, اور پھر ڈراموں کے لیے پھر یہ جو ہے یہ جو جس کو میں گند کہتا ہوں وہ پھر گندگی بھی مچاتے ہیں, اندر دستخط بھی کرتے ہیں اور پھر شور بھی مچاتے ہیں. کس کو آپ گند کہتے ہیں؟ ایک ہی گند ہے پاکستان پہ نازل ہوئے, اللہ خیر کرے, بس ابھی بچ رہے ہیں انشاءاللہ, ختم ہونے والے. آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ ایک گندگی کا ٹولہ ہے, ایک کون سا ہے, ایک آپ کی صوبے میں اس کی حکومت ہے ماشاءاللہ 12 سال سے. کیا بات کر رہے ہیں آپ, کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جن کو تیسری بار حکومت ملی ہے طالب اور فوج سے. ویسے ایک بات ہے, یہ آپ نے دوبارہ کہہ لیا, میں بھی آپ کو, آپ نے پچھلے دنوں ایک بات کی ہے کہ ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی ریاست کا 50 سالہ منصوبہ ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جس ریاستی جبر سے گزر رہی ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ہاں ریاستی جبر سے گزر رہی ہے؟ ہاں نہیں گزر رہی کیا؟ یہ علی امین ریاستی ڈاکو ہے کہ وزیر اعلیٰ ہے؟ نہیں سر مجھے جواب دے نا. تو لوگوں نے ان کو ووٹ دیا, وہ وزیر اعلیٰ بنا. آپ نہیں کہہ سکتے, وہ تو الیکشن سے 4 دن پہلے مجھے پتا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ آ رہا ہے, اور میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو بھی یہ کہا ہے. وہ تو مجھے بھی پتا تھا کہ وزیر اعلیٰ آ رہا ہے, ظاہر ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے, میری بات سنیں, ابھی کھل رہے ہیں نا جو میں نے نہیں بولا پی ٹی آئی کے ممبرز ابھی بول رہے ہیں کہ ہم سے ایفیڈیوٹس لیے گئے ہیں, اس کے بعد ہمیں یہ نتیجے دیے گئے ہیں. یہ کون بول رہے ہیں؟ میں نہیں بول رہا. میں الحمدللہ وہ بات کروں گا جو آخری دن تک میری بات رہے گی. الیکشن ان پختونخوا 2013 کا دیکھ لیں, 2018 کا دیکھ لیں, اور 2024 کا دیکھ لیں. یہ تینوں دھاندلی زدہ انتخابات ہیں, اور اس کے بکسوں میں بالکل طالب کا خون اور بالکل فوج کی محنت پڑی ہے. اور عوام کو آپ نے کدھر رکھ دیا؟ عوام کا پاکستان میں وہ آخری دن ہوگا جس دن عوام کا سوچا جائے گا. میں نے کہیں نہیں رکھا, اس ریاست نے عوام کو کدھر رکھ دیا. جعلی مینڈیٹ ہے, پنجاب کا مینڈیٹ جعلی, بالکل مانتا ہوں. خیر مجھے پنجاب اور ان سے کیا لینا دینا, ملک ہے ہمارا. پنجاب کا مینڈیٹ جعلی, یہ صرف ڈرامے رچائے گئے. ادھر ایک جیت رہے اس کو ہرا کے دوسرے کو جتاؤ, ادھر وہ دوسرا ہار رہے اس کو جتا دو. یہ کیا ڈرامہ بازی ہے. اور میں پھر بھی آن دا ریکارڈ کہ بھائی کھول لو, ہلکا کھول لو, میرا ہی ہلکا کھول لو. کتنے ہلکے آپ کھلوانا چاہتے ہیں؟ ایک کھول لو نا, میں صرف ایک کہہ رہا ہوں, چلو ایک کھول لو, میرا ہلکا کھول لو. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, اور اس میں 50% کتنا 50% ووٹ. ابھی تو میں اگر if I'm talking تو الیکشنز کو بھی سال ہو گیا, تو 50% ووٹ ہمارے ساتھ بھی لوگ گپ شپ لگاتے ہیں, وہ ایسے ہوں گے جس کے پیچھے دستخط نہیں ہوگا ریٹرننگ آفیسر. اچھا, آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ریاستی جبر سے نہیں گزر رہی ہے, آپ میری اس بات کو نہیں مانتے. ان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, ان پر فائرنگ ہو رہی ہے, عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ان کے نہ جانے کتنے کارکن اس وقت, وہ تو ہزاروں کو کہتے ہیں. اچھا 26 کو دیکھ لیں, لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں. کدھر ہے؟ اللہ لاشیں آئی ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کون سی لاش؟ آپ نے ایک لاش دیکھی؟ چرسدہ میں آئی ہے, مردان میں آئی ہے. ایک لاش گولی سے لگی ہو, بتائیں. گولیاں تھیں ان کو لگی ہوئی تھی. کدھر؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے. میرے ادھر گاؤں میں ایک لاش آئی ہے, مجھے بعد میں پتا چلا آئس سے اوور ڈوزز سے مرا. دیکھیں یہ ایک منٹ, جو چارسدہ میں ان کا بھی نام بھول گئی, شاید تاج نام تھا ان کا, اگر میں انفیکٹ ظاہر ہے ذرا تھوڑا سی بات پرانی ہوگی. سنیں, پاکستان تحریک انصاف کے چارسدہ میں جو شخص 26 کو قتل ہوا, آپ کہہ رہے ہو کہ وہ گولی سے نہیں مرے تھے. تھا اس میں, آئی ڈونٹ نو 2-3 ہوں گے چارسدہ میں جو آئے تھے, لیکن ایک تھا
جو میں نے سنا اور مجھے سننے میں آیا کہ اوور ڈوزیج، نشے کے اوور ڈوزیج سے مرا ہے انلکیلی. کیا یہ وہی ہیں جن کو بشرا بی بی صاحبہ نے آ کے پھر کمپنسیشن بھی دی تھی؟ ایگزیکٹلی. کیسی باتیں کر رہے ہیں احمد صاحب. میرے منہ میں پھر میں کہوں گا کہ جو میں سنتا ہوں، میں نے وہی بات کی، میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے. سنا دیکھیں، سنی سنائی پر تو ہمیں یقین نہیں کرنا نہیں چاہیے تو نا. ہر کیا کسی کے ثبوت منہ ہے؟ پہ آپ ان سے تو پوسٹ زبان زد عام. ایک بات، ایک تو وہ دیکھیں، نہ ان کا پوسٹ مارٹم ہوا، نہ سرکار نے کیا، نہ گھر والوں نے کیا، لہٰذا وہ چیز تو پیچھے رہے گی. وٹ آئی تھنک سو. تو تحقیق کر لیں. ابھی بھی آپ یو بیکم یو لائک تحقیق کر لیں. یہ گاؤں ہے، یہ علاقہ ہے، تھوڑا گھوم لیں، 2 3 4 گھر پتہ کر لیں، آپ کو شاید پتہ حقیقت سامنے آ جائے گی. اچھا، تو آپ نہیں مانتے کہ وہ ریاستی جبر کا شکار ہے؟ نہیں، میں صرف یہ مانتا ہوں کہ عمران ایز اے پرسن، عمران ہمسیلف، ہاں جی، وہ اس وقت ریاستی جبر کا شکار ہے. وہ ہے. وہ ہے. اور وہ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ریاستی جبر کا شکار ہے، ہاں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ جو گندگی میں ریاست اور وہ ایک تھے پچھلے 10 سال یا پچھلے 15 سال، جس میں ان کا قول اور فعل سب ایک تھا. اتنے تک ایک تھا کہ 50 بھی جو بنے تو اکٹھے بنے، کی بورڈ واریئرز بھی ان کے اکٹھے بنے، آئی ایس پی آر میں بنے. ایک جوائنٹ کولیبریٹڈ جو پروگرام تھا، اور اس میں پھر ایک دوسرے کے سامنے یہ ننگے ہو گئے. آبویسلی اگر آپ ایک انسان، 2 انسان کولیبریٹڈ کام کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، کیا نہیں ہے، اور میں کیا ہوں، کیا نہیں ہوں، اس میں کیا کیا غلط ہے اور میرے میں کیا کیا غلط ہے. تو وٹ عمران از فیسنگ رائٹ ناؤ از جو اس نے کیا ہے پچھلے ادوار میں اور غلط کیا ہے، اس کی سزا مل رہی ہے. اچھا. عمران کو، اس کو میں ریاستی جبر نہیں کہہ سکتا. اچھا. اس کے تو مزے ہیں. جیلوں کی کہانیاں سنیں جا کے. ایک بندہ 1 سال سے زائد جیل میں پڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے مزے ہیں. تو وہ کس بات سے؟ پاپولر لیڈر کون یار؟ یہ پھر چھوڑ دینا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک بندہ توشہ خانہ چوری کرے گا تو وہ جیل نہیں جائے گا؟ نہیں، بس پاپولیرٹی کیا نعوذ باللہ قانون سے اوپر ہے؟ یا اگر ایک بندہ ملک ریاض کے ساتھ کھلے عام کتنے اربوں کا ڈیل کرے گا تو وہ جیل نہیں جائے گا؟ یہ عجیب باتیں ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ان لوگوں کو آپ سیاست اور جمہوریت سے دور رکھیں. یہ نہ جمہوری تھے، نہ جمہوری ہیں، نہ جمہوری ہوں گے. ان کی جمہوریت تب یاد آتی ہے جب یہ جمہوریت کا لباس پہن کے اپنے آپ کو ڈیفینس دیں گے. ادروائز عمران کا، مجھے جتنے اس کے کیسز ہیں جن میں اس کو سزا مل رہی ہے، مجھے آپ بتائیں کہ یہ ایک کیس غلط ہے. بھائی بہت سارے کیس واپس بھی تو ہو گئے نا. واپس تو کوئی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ ایسے ایسے کیس ان کے اوپر بنائے گئے. ایک بندے کی اپنی پرسنل لائف ہے، میں اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتی. پھر آپ نے یہ توشہ خانہ کی بات نہیں، پرسنل لائف پہ بات کریں. چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیں؟ ہم لوگوں کا آپ ہر سب کچھ کریں، ہم حیادار ہیں. ایک بندے کا صرف پرسنل لائف کے قریب جاتے ہیں تو الحمدللہ اٹس سیٹینک. واٹ؟ نہیں، سیٹینک کی بات نہیں ہے، اٹ لیکن از سیٹینک. سوری ٹو سے. ایوری ون ان لاہور نوز ہم. Everyone in Islamabad knows him. Everyone in Banigala knows him. Everyone in Zaman Park knows him. Everyone knows what Murad Said used to do. Everyone knows what groups used to do. So, personal life, آپ یہ کہیں کہ بڑی شرمندگی ہوتی ہے اس انسان کی پرسنل لائف پہ بات کرنے سے، لہٰذا اس کی پرسنل لائف پہ بات نہ کریں. ادروائز سیاستدان ہے. کسی سیاستدان کی پرسنل لائف نہیں ہے. ہماری لائف پبلک ہے. ہم پبلک سرونٹس اپنے آپ کو بولتے ہیں. تو
اب آپ یہ بولے کہ اس کی پرسنل زندگی پہ بات کرتے ہوئے بڑی شرمندگی ہوتی ہے. نہ اس کی دن پہ بات کی جا سکتی ہے, نہ اس کے رات پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن نہ اس کے گھر پہ بات کی جا سکتی ہے, نہ اس کے دوستوں پہ بات کی جا سکتی ہے. لہٰذا اس شرمندگی کے باعث میں اور آپ اس بحث سے دور رہتے ہیں. نہیں, بات شرمندگی کی نہیں ہے. مطلب میں بحیثیت خاتون نہیں چاہتی کہ میں کسی خاتون کو اس طرح کی سیاسی گفتگو ہم خاتون میں کی بات تو نہیں کر رہے. ان کے اوپر وہ جو کیس واپس ہو گئے, میں تو ان کیس کی کون باتوں سا کر کیس؟ رہی ہوں نا. میں ایون کے نام بھی نہیں عدت لینا مدت کی چاہتی. بات ہاں, کر رہے ہیں. میں نہیں نام لینا چاہتی. ہم آگے چلتے ہیں. اوکے. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ نہیں مانتے کہ یہ پاپولر جماعت ہے. پھر آپ نے کہا کہ وہ جو کچھ جھیل رہے ہیں اس کے بھی ایک بیک گراؤنڈ آپ بتاتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت, شروع میں ہم نے بات کی نا کہ آپ نے کہا کہ چلو پیکا کی تو آپ نے مخالفت کر دی, لیکن اب ذرا آ جاتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم پر. اس کے تو آپ نے حق میں ووٹ ڈالا نا, بالکل بالکل. تو کدھر پہنچا دیا آپ نے انصاف کو, انصاف کے نظام کو. انصاف کے نظام کو انصاف کے نظام تک الحمدللہ پہنچا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو اس میں مجھے کوئی بندہ بتائے کہ اس میں غلط کیا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ 26ویں آئینی ترمیم کو بس ایسے ہی متنازع بنا دیا کہ بھائی نہیں یہ ہو گیا اور ختم ہو گیا. اور مجھے آپ ایک شک بتائیں 26ویں آئینی ترمیم کا کہ یہ غلط ہے. بطور جمہوریت کے طالب علم میں فخر کرتا ہوں, میں نے اس دن بھی فخر کیا. کیوں نہ کریں, ہمیں عدالت کو کنٹرول کرنا تھا. عدالت کو کنٹرول کرنا تھا. ایگزیکٹلی. ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے. یہ عدالت ایک ایک دستخط سے وزیر اعظم کو گھر بھیجے, یہ نہیں چلے گا. یہ عدالت ایک ایک ہیئرنگ سے پورے کابینوں کو گھر بھیجے, یہ نہیں چلے گا. یہ عدالت ایک فیصلے سے اچھے سیاستدانوں کو کتنے سال کے لیے مثال. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آج تک ہمارے نیشنل عوامی پارٹی پہ بین لگا ہے, آج تک پتہ نہیں ہے کہ کیوں لگے. یہی عدالت. حیدرآباد ٹریبیونل بھی ہم نے دیکھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کو بالکل اپنے دائرہ اختیار میں لانا تھا. اور میں الحمدللہ میں آئی ایم اسٹل پراؤڈ آف اٹ. آپ مجھے بتائیں 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ٹی وی ریکارڈ دیکھ لیں اور مجھے یہ بتائیں کہ آیا ہر خبر نامے میں چیف جسٹس صاحب کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد دیکھیں کہ کتنے ذکر چیف جسٹس کے ہوئے ہیں. دیکھو یہ عہدے, اچھا میں اس کو کسی اور طریقے سے دیکھتی ہوں. ایمن ولی صاحب, مجھے تو اپنا نظریہ پیش کرنے دے, پھر آپ کا اینگل بھی دیکھ لیں گے. لیکن میں بھی تو اس کو ایک اینگل سے دیکھ رہا ہوں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کو بالکل آئینی عدالت کی ضرورت تھی. ابھی بھی آئینی بینچ جو بنے یہ نہیں, اس کی بالکل آئینی عدالت کی ضرورت تھی. اچھا, یہ میری رائے ہے. میرے والد صاحب نے 90s میں سینٹ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ اس کی ڈیمانڈ کی تھی کہ پاکستان کو آئینی عدالت کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو آئینی پرابلمز ہے جس میں ہم روزانہ لگے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا تو نظام دوغلا ہے نا, ہمارا تو پیور نظام نہیں ہے, تو آئینی میں ہم روزانہ لگے ہوتے ہیں. تو سپریم کورٹ دن رات صرف اسی میں لگا ہوتا تھا. تو پھر آپ جا کے دیکھ لیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے سپریم کورٹ کے بیک لاگ کتنا تھا, مہینے میں کتنے کیسز بیک لاگ کے دیکھے جاتے تھے, اور اب کتنے دیکھے جاتے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم اس قوم کے لیے, جمہوریت کے لیے اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے ایک بہترین قانون ہے. اس میں آپ آگے بڑھیے. ہم نے 2-3 دن پہلے کوئی مہمان آتے ہیں اور ان کے لیے اسٹیج سجتا ہے, تمام ہمارے چیف جسٹس سمیت تمام جج صاحبان سپریم کورٹ کے وہاں بیٹھتے ہیں. مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے ٹی وی پر بھی, ایک دوسرے کے چہرے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے. انصاف کے نظام کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, اینٹی عمران خان اور پرو عمران خان. ہم نے
تو کس نے کیا؟ یہ تو وہ ساسو ماں ججز, ٹرکوں والے ججز, بندیال, اور وہ بھول گئے کیا؟ یہ تو انہوں نے کیا. یہ تو جنرل فیض حمید نے کیا, یہ جنرل باجوہ نے کیا, یہ جنرل ظہیر الاسلام نے کیا. اب تو جو بم پھٹ گئے تو ہمارے ہاتھ لگا ہوا ہے اور ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. کیا یہ اینٹی عمران اور پرو عمران؟ اب یہ دیکھیں, حق اور سچ کی بات کی جائے تو ابھی تو وہ چیزیں پھٹ رہی ہے تو ہمارے حوالے ہوئے. 26 آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا منصور علی شاہ کا ارادہ سب کے سامنے نہیں ہے؟ لہذا ابھی تو سدھرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی تو وہ گند جو گند 5 جرنیلوں نے کیا ہے مثال, اب تو اس کو سمیٹنا. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حافظ سمیٹ رہے اس کو, بڑی تعریف ہو رہی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حافظ سمیٹ رہے اس کو, یہ جو ہو رہا ہے. اچھا. تو میں ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ پیٹی دیم, لٹرلی پی ٹی آئی اور یہ سارا جو تھا. پہلی دفعہ آپ کے منہ سے چیف آف آرمی اسٹاف کی تعریف سن رہے ہیں. نہیں میں نے کی ہے, کیوں نہیں, میں تو اس کے منہ پہ بھی کر چکا ہوں. اچھا, بڑے اتنے بڑے اچھے فوج کا چیف ہے, کیا یہ تعریف نہیں ہے؟ یہ پہلی دفعہ کوئی جرنیل ہے جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید حافظ صاحب جو پچھلا گند ہے اس کا صفایا کر رہے ہیں, جو آپ کے سامنے, جس کو آپ دوسرے نام سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. آپ کو بھروسہ ہے ان کے اوپر؟ بھروسہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گند کا میں یہ صفایا کہہ رہے ہیں, پھر سمجھ رہا ہوں. اب صفائی ہوتا ہی نہیں ہوتی یہ الگ بات ہے, آخر میں دیکھیں گے. اچھا, آپ کو یہ امید ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں. اچھا, لیکن بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ نہیں یار, توبہ کریں. کیوں؟ بس کیوں, تو پھر لڑائی ہے نا جی. کیا مطلب, کیا لڑائی ہے؟ 60 سال کی نہیں, کیوں لڑائی ہے؟ ہاں, کیوں لڑائی ہے؟ سوری, غلط ہو گیا. میں مسکین آدمی ہوں, میری خدا نہ خواستہ, میں کچھ بھی نہیں ہوں. مطلب وہ میرے جیسے لوگ وہ آدھے گھنٹے میں دنیا کے ہستی سے مٹا دیتے ہیں مثال. تو ہم کچھ نہیں, ہم کیا لڑائی کریں گے؟ کیوں لڑائی ہے؟ لڑائی نہیں ہے. کیوں, وہ کیوں لفظ جو ہے, تو آپ نے کہا کیوں, تو میں نے کہا یہ کیوں لفظ لڑائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تاریخ سامنے پڑا ہے نا, بس تو تاریخ کو دیکھتے ہوئے کیسے اعتماد کرے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وقت بتائے گا کہ آیا آپ جو سمجھ رہے ہیں آیا ہے کہ نہیں ہے, آیا ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ میں سمجھ رہا تھا ابھی تک کہ یہ جو ہے یہ رجیم, یہ لوگ طالبانوں کے خلاف بڑے سنجیدہ ہیں, لیکن نہیں ہے. نہیں, یہی رک جائے. کیسے سنجیدہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. دیکھیں, بار بار کہا جاتا ہے, کہنے تک ہے, سٹیپ اٹھا, کہنے تک ہے, کہنے تک. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور, یہ پرسوں بھی ایک میٹنگ انہوں نے کی ہے. کیا میٹنگ کی ہے؟ بہت سارے مذہبی اور سیاسی لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا, ایک کس لیے؟ یہی دہشت گردی کے خلاف ایک یک آواز ہونے کو. یہ وہی حرکتیں ہو رہی ہیں جو کشمیر آزاد جس طرح یہ کر رہے تھے کہ ٹانگ اٹھا لو, پیر اٹھا لو, لیٹ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ. یہ ہو رہا ہے بھائی. حکومت کا یہ کام نہیں ہے بی بی. تو کس کا کام ہے؟ افغانستان سے جا کے بات کون کرے گا؟ اعلامیہ کی بات سن لو, اعلامیہ کا ایک جملہ سن لو. افغانستان چھوڑ دینا, میں پاکستان کی بات. اعلامیہ کا ایک جملہ سن لو. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. اب میری بات سن لیں, وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اعلامیہ آیا ہے, نہیں, بدر منیر کے اعلامیہ میں زیرو انٹرسٹ. آپ میری ایک بات سن لیں, افغانستان کو باہر رکھ لیں. وہ اتنا خطرناک ٹاپک ہے کہ خدا نخواستہ ہم اور آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے اس وقت. نہیں, اگر میرے سے جڑا ہے تو میں کیسے اس کو میرے سے نہیں جڑا. کیوں جڑا ہے میرے سے؟ نہیں, تو یہ ٹی ٹی پی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جو 40,000 لوگ ہم نے آگے یہاں پہ ریسیٹل کیے ہیں, وہ پرانی بات ہو وہ گئی, کون ہم ہے؟ اس کو بہت تو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے ابھی تو خیر, تو وہ کون ہے؟ وہ کدھر ہے؟ اور ہر دھماکہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں افغانستان سے لوگ آئے ہیں. جو ادھر چھوڑے وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو یہی بات کر رہا ہوں, خود لوگوں کو لا کے ادھر چھوڑ کے وہی سب کچھ کر رہے ہیں, اور پھر جہاں جو ہو رہا ہے بس بھائی افغانستان سے ہو رہے ہیں. دیکھو ایسے نہیں ہوتا. اور اگر افغانستان سے بھی ہو رہے تو ذمہ وار کون ہے؟ ہو از ریسپانسبل فار اٹ؟ دی پاکستان آرمی از ریسپانسبل فار اٹ. ان کا آئینی جو پابند ان کو اپنا نوکری کرتا ہے وہ ہماری دفاع ہے.
تو جو ہم کہتے ہیں کہ ان کو آئین کہتا ہے کہ بارڈر اور بارک پہ جاؤ، تو اگر یہ حقیقتاً ہو جائیں گے تو ایک بندہ نہیں آ سکتا. میں تو یہ تو 8ویں نمبر 7ویں نمبر کا بہترین فوج، اور بھائی ہم نے باڑ بھی لگا لیا، ہم نے سب کچھ کر لیا، لیکن پھر بھی ادھر مرغی بھی مرتی ہے. بھائی افغانستان سے لوگ نہیں ہیں. تو پھر یہ تو آپ سیاستدانوں کا قصور ہے نا، کیا؟ کہ جب آپ سینٹ بھی ان سے چلوا رہے ہیں، جب نیشنل اسمبلی بھی ان سے چلوا رہے ہیں، ان کی ساری توجہ آپ کی تقریروں پر ہے، فونے وہ کنٹرول کر رہے ہیں، آپ کو اس چیز پر آئینی عدالتیں وہ بنوا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، تو پھر وہ اپنا وہ والا کام کیسے کریں گے؟ تو غلطی تو آپ سیاستدانوں کی میں بھی کیا ہے. سمجھ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا. آپ بھی آگے آ جاتے ہیں، آگے آ میں جاتے ایک ہیں. بات کرتا ہوں. دیکھیں سیاستدان اپنی غلطی مان میں بات کرتا ہوں نا، میں بات کرتا ہوں، اور میں مانوں گا. جی میں کیوں نہ مانوں؟ جی. قیوم خان کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو کون تھا؟ نواز شریف کون تھا؟ عمران خان کون ہے؟ سیاستدان ہے نا سب. جی. سب سے بڑے مجرم میرے لیے، تو پھر میرے لیے سب سے بڑے مجرم یہی لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے سیاست کے لبادہ اوڑھ کے ان کی خدمت کی. اور اب موجودہ رجیم کیا کر رہی ہے یہ جس کا آپ بھی حصہ ہیں؟ میں نہیں ہوں. آپ نہیں ہیں. نہیں ہوں. آپ ان کی دی ہوئی سیٹ پر بیٹھے ہیں اور کس آپ کی دی کہتے ہوئی ہیں سیٹ پہ؟ یہ سینٹ میں آپ کیسے بیٹھے ہیں؟ بابا سینٹ میں مجھے کسی نے کیا بھیک میں سیٹ دی ہے؟ آپ مدد کو تو سمجھ کی نہیں ہے، آتی؟ مدد تو کی ہے کس نے کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو نے. پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی. آپ کو پتہ ہے سینٹ میں ایک عام بندہ یہ بات کرے تو سمجھ آتی ہے. آپ جیسا بندہ جنہوں نے میرے خیال میں ابھی تک کوئی نہیں تو 20 سینٹ کے الیکشنز کور کیے ہوں گے، کیا آپ کو نہیں پتا کہ سینٹ میں کس طرح کی ووٹنگ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا؟ 3 میرے ادھر ایم پی ایز ہیں. کیا یہ کیا جارو پہننے کے لیے؟ نہیں 3 MPs سے تو پہلے بھی آئے ہیں ہمارے ادھر. کوئی 100 سے تھوڑی آتے ہیں، 8 سے آتا ہے نا، تو فارمولہ میں آپ کا بن رہا ہے. ہمارے اس سے پہلے بھی 3 پہ آئے ہیں. آئی ایم ناٹ دا فرسٹ پرسن. لیکن سپورٹ تو تھی نا آپ کے ساتھ. تو بھائی اٹس اے پولیٹیکل سپورٹ. اٹ ڈزنٹ مین کہ میں اس رجیم کا حصہ ہوں. مسلم لیگ کی سپورٹ نہیں تھی. ادھر ایک فارمولہ بنا سینٹ میں، اور وہ سینٹ کا فارمولہ ایسے بنا کہ وہ نمبر گیمنگ ہوتا ہے، اور اس میں پھر ایک فارمولہ طے ہو گیا کہ جتنے کٹے ان پہ ہمیں اتنی سیٹس مل رہی ہیں، تو اس میں ہر ایک پہ ہمارے کس حصے میں ایک جنرل کی سیٹ آ گئی. تو آپ مانتے ہیں کہ آپ رجیم کا حصہ نہیں ہیں؟ میں نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ. آئی ایم نیور پارٹ آف دس گورنمنٹ. یہ تو میں کھل کے بولتا ہوں. صحیح. اس میں کیا، اس میں تو دو رائے نہیں ہے. تو پھر تو آپ اس چیز کے حق میں بھی پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ IMF کا جو وفد ہے وہ جا کے اعلیٰ عدلیہ سے ملتا They ہے. have nothing to do with it. اچھا میں دیکھیں اب یہ ایک اور الگ چیز آ گیا. نہیں، میں فرسٹ آف آل اسٹیپس کی طرف جا رہی تو ہوں. میرے سے پوچھے نا، دیکھیں میں 26ویں آئینی ترمیم پہ میں نے حمایت کی. وہ آئیڈیالوجیکلی میں نے آپ کو پہلے ہی بول دیا کہ میرے والد صاحب کا ایک نظریہ میرے سامنے پڑا ہے، تو اگر وہی کام ہو رہا ہوگا تو میں کیوں مخالفت کروں گا. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ میں حکومت کے ساتھ کس چیز پہ راستے پہ گیا ہوں. آپ اس کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتے. میں نے اس چیز کو تو دیکھیں اس حد تک کہ وضاحت میں کروں کہ فرسٹ آف آل IMF کے لوگ پاکستان آ کے کیا کر رہے ہیں. یہ ہمیں وہ اسکرین دکھا رہے ہیں کہ پاکستان اپنا معاشی ساکھ کھو چکا ہے. پاکستان اپنی معیشت پہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور آپ معاشی طور پہ امریکہ کے غلام ہیں. اور یہ وہی غلامی کی تصویر ہے جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے کہ میرے گھر پہ باہر کے بینک کے لوگ آ کے دیکھیں کہ چوکیدار کیا کر رہا ہے، خانسامہ کیا کر رہا ہے. مالک میں ہوں، لیکن لوگ باہر سے آ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا سبزی کہاں سے آ رہی ہے، مثال. تو ہم اپنی ساکھ کھو چکے ہیں. نمبر 2، عدالت کیسے کیا لینے دینا. ہم ایز اے مملکت اپنی ساکھ کھو چکے ہیں. ایز اے مملکت پاکستان اپنی ساکھ کھو چکا ہے. یہ بہت واضح بات ہے، فائنینشلی اور اسٹریٹجیکلی. تو اب یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ اس طریقے سے تو یہاں پہنچے. نہیں،
پھر بھی آپ سیاستدان جب آپس میں بیٹھتے ہوں گے کوئی تو بات کرتے ہوں گے نا جو چپ کے آپ کو یہ بتاتا ہوگا کہ احمد صاحب جب آپ تقریر کرتے ہیں تو فونیں آ رہی ہوتی ہے کہ اس کے تقریر، لیکن آپ تو کو وہ آپس میں یہ بھی تو بات کرتے ہوں گے کہ یار اس کا کوئی حل بھی تو نکالے میں نا. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں جی کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، مایوسی ہے. ایوری ون نوز واٹس گوئنگ آن. سیاستدانوں کے ساتھ. ہاں میں سینیٹرز کی بات کر رہا ہوں، اور اگر 90 سینیٹرز ہیں اور میں سب کے خلاف ہوں، ان میں 60 ایسے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ بالکل جو بات کر رہے ہو حقیقت پہ مبنی، لیکن ہم نہیں کر سکتے. اتنی بے بسی. یو گو ٹو دا کوریڈورز، آپ حیران ہو جاؤ کہ یار قسم سے اٹس لٹرلی. سر یہ تو آپ ہمارا اب پوری قوم آپ کو سن رہی ہے، وہ لوگ جو آپ کو جا کے ووٹ ڈالتے ہیں. تو میں کیا حقیقت نہیں بولوں؟ نہیں میں ایک بات کر رہی ہوں نا، لیٹ می کمپلیٹ. یہاں پہ تو سسٹم وہیں سے کرپٹ ہو گیا کہ ووٹ جا کے ڈالنے والے لوگوں کا مینڈیٹ چھین لیا گیا. تو یہاں پہ ایسے ایسے لوگ آ گئے جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، جن کا گھر نہیں، جن کا دیرا نہیں، وہ اب ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، وہ منسٹر. مڈل کلاس اگر آ بھی جاتا ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں پاکستان میں جی سب مڈل کلاس ہے. آپ تو مڈل کلاس نہیں ہیں. بس ہینڈ ٹو ماؤتھ جو بھی وہ مڈل کلاس ہوتا ہے. آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. بس اپنا جو زندگی ہے وہی چل رہی ہے بس لٹرلی. تو پاکستان میں ایوری ون از مڈل کلاس. اور ہمیں ان لیڈرشپ کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم لوور کلاس ہیں کنسیڈرنگ دا ادر لیڈرشپ آف پاکستان. میں یہ کہوں گا کہ ہم لوور کلاس ہیں. تو جو آپ سیاستدانوں مولانا صاحب کو دیکھ لیں، آپ زرداری صاحب کو دیکھ لیں، آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، آپ عمران نیازی کو دیکھ لیں، آپ چودھریز کو دیکھ لیں، آپ مثال آفتاب خان کو دیکھ لیں، تو الحمدللہ. خیر ان سے عمران خان صاحب کو تو علیحدہ رکھیں، اس بیچارے کے پاس تو ایک یہی گھر ہے بنی گالا والا اور ایک لاہور والا، اور ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے تو ایسٹ سب کو پتہ ہیں. میں نہیں بولتا چلیں. کیوں نہیں تو میں غلط کہہ رہی ہوں تو آپ مجھے ایک تو اس میں مجھے اتنا انٹرسٹ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا بہت بڑا بجٹ ہے. اوبویسلی ہر رات 10 20 گرام چلتا تھا اور کیا کیا چلتا تھا. پھر آپ کہتے ہیں یہ نہیں بولے تو یہ خرچے تو ہوتے ہیں، تو وہ کہاں سے آتے تھے؟ محبت کرنے والے لوگ ہیں جو ان کو اب توبہ کریں یار، توبہ کریں. محبت کرنے والے لوگ پھر کیسوں میں 5 اور 10 کروڑ روپے لے کر آتے ہیں. کسی اپنی محبوبہ کو کیوں نہ دے، اس کو دے. اچھا آپ واپس آ جاتے ہیں سیاستدانوں کے اوپر، اور آپ مجھے جو ہے نا افغانستان سے دور اس لیے نہیں کر سکتے کہ جو موجودہ صورتحال جائیں گے تو پھر سچ بولیں گے. ہاں بولیے. اوکے. میں علی امین صاحب ایک کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے بھی ایک کوشش کی کہ ہم ایک جرگہ بناتے ہیں. لیٹس وائنڈ اٹ اپ اوور ہیئر. ہم افغانستان پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن جس بندے کا آپ نے نام لیا، ہی از ٹو ڈاؤن دا آرڈر فار دیز تھنگس. چیف ایگزیکٹو آپ خیبر پختونخوا صوبے کا کا نام لے رہے ہیں. ایک صوبے کا، کیا آپ پنجاب فرنٹ کو لائن کا صوبہ ایسا فرنٹ لائن تو پورا وہ فرنٹ لائن تو کینٹونمنٹ ہے نا، آپ چھوڑ دیں. مجھے آپ بتائیں، would you let بلوچستان ٹاک ٹو ایران؟ نہیں خیر بات میری بات سنیے. would you let پنجاب ٹاک ٹو انڈیا؟ ابھی تو ان کو اجازت مل گئی نا. پھر مملکت خدا داد پاکستان نہیں ہوا نا. پھر تو آ جائیں، فیصلہ کر لیں، پختونخوا اپنا فیصلہ کر لیں، پنجاب اپنا. نہیں، جہاں تک ایک ملک کی بات ہے، کراس بارڈر ٹرانزٹس، کراس بارڈر ٹرانزیکشنز، کراس بارڈر ڈائلاگز، یہ وفاق کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، بالکل ہے. تو یہ صرف ڈرامے باز ہے، یہ ڈرامہ کر رہے. یہ کس حیثیت سے بات کرے گا بابا؟ انہیں اجازت دی گئی ہے جی. انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے جب وہ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کس نے دی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں وفاق نے بھی مجھے اجازت دی ہے. وفاق کون ہے؟ دیکھیں اب ظاہر ہے سے بات ذرا کھول کے کر لینا. انہوں نے اجازت دی ہے جو بیرسر سیف سے جرگے کراتے تھے. جی تو جب تک ان کے ہاتھ سے چلے گا یہ بات نہ، یہ تباہ ہے یہ ملک. ابھی بھی ایک بڑا جرگہ تشکیل دے رہے ہیں جس میں تباہ تمام قبائل شامل ہوں گے. جب بھی فیصلے کا اختیار جب تک بندوق والے کے پاس ہوگا، بی میری یہ بات ذرا سوچ سے سن لیں اور گیو اٹ سم ٹائم. جب بندوق والا فیصلہ کرے گا
تو وہ بندوق رکھے گا نہیں. جرگے میں بندوق والا نہیں ہوگا, آپ کے قبائل ہوں گے, سیاسی لوگ یہ ہوں گے. پہلے بھی ہوئے نا جی, کوئی اختیار نہیں ہوتا, ایسے ڈرامے ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں, آ جاتے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا, دیکھیں ابھی فرزانہ بی بی آپ بتائیں, یہ جو افغانستان کا رجیم آ رہا تھا, جی کیا پورا پاکستان جشن نہیں منا رہا تھا کہ اپنے لوگ آ گئے؟ ہاں, لیکن پھر ہمیں لگا کہ ہم سے ابھی بھی اپنے لوگ ہیں, بی بی بھول جائے. ابھی بھی اپنے لوگ ہیں سر کیوں اس میں دو قوم کو آپ, میں صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر افغانستان پہ بات کریں گے تو قوم کو گمراہ نہیں کر سکتے. افغانستان میں حقانی کون ہے؟ حقانی نیٹ ورک کون ہے؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ان کے اپنے لوگ ہیں, اور ان کے اپنے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور زیادہ بحث میں میرے خیال میں نہیں جاتا. نہیں جا. لیکن اتنے تک میں کہوں کہ یہ جو پاکستان کی طرف سے آپریشن ہوا جی اور افغانستان میں حملے ہوئے, یہ بھی ریاست پاکستان اور ریاست افغانستان ایک پیج پر تھے. ٹھیک ہے. اب ایک اور, یہ جو ڈرامے والی کمیٹی بنی ہے, اٹ از اے پولیٹیکل, اس میں کوئی پولیٹیکل بندہ نہیں. ڈرامے والی کمیٹی کی کیا وہ یہ بدر منیر نے جو کمیٹی بنائی ہے. بدر منیر, آپ اچھا آپ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بدر منیر کہہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا, ایک سیکیورٹی ایڈوائزری آئی ہے, اور اس میں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ مسائل ہو سکتے ہیں, تو ذرا آپ اپنے آپ کو اور اپنی جو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لوگوں کا آنا جانا محدود کر لیں. یہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اتنا خطرہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, یا معاملہ کچھ اور ہے؟ کیا پچھلے 4-5 سال سے جو میں چیخ رہا ہوں وہ کسی کو سنائی دے رہا ہے؟ یہ اسی سارا چکر ہے نا جی. امریکہ نے فیصلہ کر لیا, اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ افغانستان کا رجیم چینج کرنا ہے. تو نمبر 1, روز اول سے میں یہ کہوں کہ افغانستان میں جو رجیم ہے یہ امریکہ سے آزاد نہیں ہے ابھی والا, یہ بلکہ امریکہ کی مرضی سے ایک گیا اور دوسرے کو لا کے بٹھا دیا. پھر افغانستان کے اثرات ساری زندگی پاکستان پہ رہے ہیں, بالخصوص خیبر پختونخوا میں. تو ادھر جیسے آپ نے طالب کا رجیم بٹھا دیا, ادھر چس ہو گئی کہ بھائی 40,000 فائٹرز کو واپس کرو. کیا نا 102 کو, اچھا چلو وہ 40,000 تو افغانستان نے کہا کہ واپس لے جاؤ, ہم نہیں رکھتے. تو جو 102 ادھر قیدی تھے ان کو کیوں رہا کیا؟ ان کو بھی رہا کر دیا. اور لٹرلی جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے اب شک ہے کہ دفاعی ادارہ سنجیدگی سے دہشت گردوں کو ختم نہیں کر رہا, تو وہ مجھے شک اس لیے کہ دن بدن ہم اس علاقوں میں رہتے ہیں, ہم لوگوں میں ہیں, ہمیں خبریں آتی ہیں, وہ پھیل رہے ہیں. کلومیٹر کے فاصلے میں فوجی اور طالب کے چیک پوسٹ ہیں, آج بھی ہیں پختونخوا میں. باقاعدہ راستے دیے جا رہے ہیں, باقاعدہ رٹ لگ رہے ہیں طالبانوں کے. تو میں جو مولانا صاحب کی بات ہے یہ بہت چھوٹی بات ہے بھائی, اس سے تو ہم بہت آگے آ گئے ہیں. صرف مولانا صاحب کو خطرہ نہیں, بلکہ میں خدا نخواستہ اگر ابھی بھی ہماری یہ فوج سنجیدہ نہ ہوئی اس قوم اور اس وطن کے دفاع کی خاطر, اور اس دہشت گردی کے مسئلے کو مسئلہ سمجھ کے بجائے اس کے کہ پیسے کمائی کے ایک ذریعہ سمجھے, اس کو کمائی کے ذریعے کے بجائے ایک مسئلہ سمجھ کے حل نہ کریں گے تو بہت برے حالات آتے ہیں. تو کیا ہم مسئلہ سمجھ کے حل نہیں کر رہے؟ حالانکہ ہمیں تو اپنے دفاعی ادارے بہت فوکس نظر آتے ہیں, ہر روز وہ اسپیچ بھی کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمیں بڑے فوکس نظر آ رہے ہیں پیسہ کمانے میں, دہشت گردی کے خاتمے میں نہیں. ختم کریں, گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ اینڈ آف دا اسٹوری. مولانا فضل الرحمان اور کچھ اپوزیشن لیڈرز نے مل کے ایک گرینڈ
اپوزیشن الائنس بنانے کا بھی اعلان کیا ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ موڈیلٹیز کہیں، ٹی او آرز کہیں، وہ بنائے جا رہے ہیں. اس کے بعد ابھی رمضان چونکہ شروع ہونے والا ہے تو پھر عید کے بعد سے ایک مطلب ایک فل فلیج آپ کو نظر آ جائے گا کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کھڑا ہو جائے گا اور وہ اپنی جدوجہد کا آغاز کر دے گا. اعتماد ہے کس پر؟ آپس میں. ان سیاستدانوں کو بڑا فقدان ہے جی بیوی، بڑا فقدان ہے. نمبر 1 جو اندر ہے وہ تو میرے خیال میں ایک قدم اعتماد کے قابل نہیں ہے. وہ تو مشہور ہے یو ٹرنس پہ، وہ تو مشہور ہے ڈیلنگ پہ. اور اگر اس کو آج کوئی بیٹا بنانے کو تیار ہو تو وہ تو گھوم رہے ہوتے ہیں کہ کب ابو ملے اور ہمیں گود لیں اور ہمیں حکومت دے. نہیں خیر اب ایسی سچویشن نہیں ہے. آر یو شور؟ انہوں نے جو اپنے خط لکھے ہیں 3 ان میں واضح طور پر انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ جناب آپ کی لائن یہی ہے، آپ یہ واپس وہی بندہ تھا نا جو حکومت آنے سے پہلے کہتا تھا کہ 5000 لوگ نکل آئیں تو جرنیلوں کی پتلونیں گیلی ہو جاتی ہیں اور وہ پھر حکومت میں ایک تھپڑ کی مار. کچھ بھی نہیں. دیکھیں میں انسان کو، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں یہ ہیلز، آپ انسان کو ہیلز سے پہچانو پھر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. یہ جینز وہ نہیں ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ بس ہو گیا. یہ کارخانے کا بنا ہوا بندہ ہے. اس کی پوری سیاست انہوں نے چلائی ہے. اور اگر آج بھی کوئی اشارے سے بھی اس کو کہتا ہے کہ بس چلو ٹھیک ہے تو یہ تیار ہے. کیوں آپ اس پہ دھوکہ کھا رہی ہے؟ دوسری طرف میں نے اصل میں خط پڑھے ہیں نا، خط اس سے بہتر ہے کوئی لیلا مجنوں والے خط پڑھ لیں. دوسری طرف وہ جس کو بھیج رہے وہ نہیں دیکھنا چاہ رہا اور آپ پڑھ رہے ہیں قسم سے. دوسری طرف دیکھ لیں. نہیں وہ تو سوشل میڈیا پر پڑھے ہیں نا، وہ بھیجنا چاہ رہا اور نہ بھیجنا چاہ تو رہا. جس کے لیے ہے خط وہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں پڑھ رہا. تو ہمیں تو پڑھنا ہے نا. اور جس کے لیے خط نہیں ہے وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں خط میں کیا ہے، خط میں کیا ہے، کوئی لیلا مجنوں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے. نہیں میں تو ایز اے جرنلسٹ ان کے ایک ایک لفظ تو کو میں نے پڑھتی چھوڑا، ہوں نا. میں نے کہا نا اس پہ ٹائم نہیں ضائع کریں. اس سے بہتر ہے کہ لیلا مجنوں والے خط پڑھ لیں. اس خط کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. ابھی کیا خط بھیج رہے ہیں. میرے خیال میں ان کو حوصلہ کر کے، وہ جس طرح لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو ان کو حوصلہ کر کے اب گھبرانا نہیں ہے. اور اب تو وقت الٹا ہے. تو جب الٹا وقت ہے تو ہمت کریں. اب سال نہیں، اس میں 6 سال لگ سکتے ہیں، 10 سال لگ سکتے ہیں. میرے پردادا 39 سال قید و بند رہے ہیں. نہ تو شاخانہ تھا، نہ کوئی سرکاری عہدہ تھا، نہ کچھ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن پھر بھی 39 سال. میرے دادا 12 سال، میرے والد 9 سال. تو سال کی آپ مجھے کیا بات کریں گے؟ تو اس کو حوصلہ کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ مولانا صاحب کی جہاں پہ بات ہے تو میں پرسنلی میں پھر کہوں گا کہ اعتماد کا فقدان ہے. یہ جو سارے اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہیں جی. ہر روز میٹنگز بھی اکثر ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے، کبھی ایک کے گھر کبھی دوسرے کے گھر، اور بڑی جی جان سے وہ محنت بھی کر رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے ان کا آپس میں فقدان ہے ایک دوسرے پر اعتماد کا؟ جی اگر اعتماد کا فقدان نہ ہوتا تو یہ سال پہلے بن جانا چاہیے تھا. انتخابات کے اگلے دن یہ بن جانا چاہیے تھا اگر اعتماد. لیکن اعتماد کا فقدان ہے تبھی تو ادھر تک ہوئے نا. وہ ایک دن مولانا صاحب بن جاتے ہیں، اگلے دن وہ پھر کچھ اور بن جاتے ہیں. مثال یہ چیزیں جو سامنے ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں. تو میں مولانا صاحب کی میں یہ بات کر رہا تھا کہ پی ڈی ایم میں ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ مولانا صاحب اسلام آباد میں کس سے ملے تھے اور کیا بات ہوئی تھی اور وہ دھرنا کیوں ختم ہوا تھا. تو ان کو ذرا سوچ سمجھ کے ایک ساتھ بیٹھ جانا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس گرینڈ اپوزیشن میں اتنے کوئی دم ہوگا. آپ شک کر رہے ہیں ان کے اوپر؟ آپ نے پی ڈی ایم کی بات کر شک کے نہیں، مجھے یقین دوبارہ کر رہا ہوں. ماضی میں لے گئے ہیں. شک نہیں، یقین کر رہا ہوں. اچھا کن سے ملے تھے؟ وہ خود ہی پھر بتا رہے، وہ خود ہی کہتے ہیں. ابھی تو میں ان کا اپنا بیان پڑھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا. ابھی تو انہوں نے خود کیا نہیں کہا کہ مجھے گارنٹی دی گئی تھی کہ مارچ میں انتخابات ہے. تو کس نے گارنٹی دی؟ جی. اچھا اس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں.
ٹھیک، لیکن اب تو وہ واضح طور پر بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں تجربہ ہوتا ہے نا انسان کو، مومن ایک ہی سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا نا. ہو سکتا ہے کہ اب یہ سارے شاید خاقان عباسی انہوں نے بہت چھوٹا قد ہے جی، بہت چھوٹا قد ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان رہ چکے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر تاریخ کیا میں ہوتا ہے. ہمارے تاریخ میں ایسے پرائم منسٹر رہ چکے ہوں گے ان کا شاید ابھی آپ ان کا نام بھی نہیں آتا ہوگا، یا اگر آتا بھی ہوگا ان کے بچوں کو بھی نہیں جانتے ہوں گے. پرائم منسٹر عہدے کی نہیں، ایز اے پرسن میرے والد صاحب کا دوست ہے، ٹھیک ہے. اگر مسلم لیگ میں ہوتا تو ایک وزن تھا، ایسے اس کا کوئی وزن نہیں. اور اچھا پھر دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، عمران خان صاحب نے بیان دیا اور کہا کہ بالکل ان کے ساتھ بیٹھیں، گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانا چاہیے، اکٹھی جدوجہد کرنی چاہیے اس نظام کے خلاف. جس طرح یہ 3-4 جدوجہد کیے انہوں نے. کیسی 3-4 جدوجہد؟ وہ جو جلوس میں چلے جاتے تھے، پھر لوگوں کا پاس کوئی چھپ جاتے تھے، کوئی 12 ضلعوں پہ دوڑ جاتے تھے، کوئی پہاڑوں پہ چڑھ جاتے تھے، کوئی چوک میں 12 بجے تک رک جاتے تھے، کوئی جلدی بھاگ جاتے تھے. یہ جو ابھی ہوئے ہیں نہیں وہ تو اب مل کے اپوزیشن نا، تو مل کے جن کے ساتھ جا رہے ہیں وہ یہی چیز ہے. ان کے ساتھ آپ ایسے ہوئے، ادھر کسی نے بچے نے پٹاخہ بھی پھینک دینا، یہ سب بھاگیں گے. نہیں خیر انہوں نے تو بڑا مقابلہ کیا، نہیں کیا مقابلہ. ہوئے توبہ کرو جی، ان چیزوں کا مقابلہ کرنا مشکل کام ہے، یہ چوڑیوں والوں کی بس کی بات نہیں ہے. اب آپ ہر دفعہ ایک نیا جملہ ڈال دیتے ہیں ہمارے سٹنگ چیف منسٹر کے لیے، تو میں کچھ کیا کہوں. میں چیف منسٹر صاحب کی بات نہیں کر رہا، ہاں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چوڑیوں والے. کون سب؟ یہ جو پی ٹی آئی والے بڑی بہادری سے جاتے ہیں ایمل صاحب، اور پھر بڑی بہادری سے واپس بھاگتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، بڑے بہادری سے جاتے ہیں. آپ کو ڈی چوک کے مناظر یاد نہیں ہیں اس رات کے؟ ڈی چوک تک پہنچے نہیں پہنچے تھے ڈی چوک. جو کافی لوگ تو خیر بچے وہ تو جو اندھیرا ہو گیا تھا، نوجوان تو پہنچ گئے تھے، اندھیرا ہو گیا تھا، اور ایسی ہوائی فائرنگ ہو گئی، لائٹس اور آف پھر کر دی گئی، لائٹس آؤٹ ہو گئی، اور پھر جرنلسٹ وہاں موجود تھے، ہوائی فائرنگ شروع ہو گئی. کس کو گولی لگی؟ ادھر کسی کو گولی لگی؟ وہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ گولی نہیں لگی اور یہ مسائل ہوئے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ کسی نے کہا کہ میرے سامنے کسی کو گولی لگی. ہسپتال میں جو لوگ پہنچائے گئے ان کو گولیاں لگی تھی. جرنلسٹ نے یہ رپورٹ کیا. میں آپ کو بتا دوں نا، تحقیق کریں، دیکھیں تحقیق میں بڑا کمال ہے. جو پیمس گیا تھا ایک بندہ، وہ 3 بجے گیا تھا دوپہر کی، فائرنگ ہوئی ہے شام میں اندھیرے میں، ادھر بھی ہوئی تھی. خیر کچھ جرنلسٹ دیکھیں، جرنلسٹوں نے بڑی اچھی رپورٹس بنائی، وہاں پر جرنلسٹ موجود تھے، ان سب نے رپورٹ کیا. ہوائی فائرنگ ہوئی ہے ساری. مساکر ہوتا تو تباہی ہو جاتی. نہیں خیر وہ تو چلے گئے نا، ظاہر ہے لوگ جب ادھر ادھر ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، تو شکر کریں نا کہ اتنے سارے لوگ کی جانیں ضائع نہیں ہوئی. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کو مرنا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ بڑے جوش سے جاتے ہیں، تو میں نے کہا کہ انہیں سے زیادہ جوش سے واپس بھاگتے ہیں. اچھا ایسا ہے ایمل ولی صاحب کہ میں نا 2-3 ریلیاں ان کی اٹینڈ کر چکی ہوں نا، اسلام آباد کے موٹر وے ٹول پلازا تک ان کو چھوڑ کے آئی ہوں، کیونکہ میری حدود پختونخوا کی. آپ پہلی واپس آ گئی تھی؟ نہیں وہ پھر اسلام آباد والے ان کو لے لیتے ہیں نا، ہماری ڈیوٹیز ہوتی ہیں نا. تو میں نے یہ کس دور میں، فیض صاحب کے دور میں کہ نہیں؟ ابھی علی امین صاحب کے بھی دور کی بات کر رہی کی بھی، ہاں کی بھی بات کر رہی مطلب ادھر بھی عمران خان صاحب بھی میسج آ جاتا تھا کہ کور کرو. نہیں آپ اب غلط نہ لے جائیں دوسری طرف. ایک دیکھیں ایک ایونٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب ایک ریلی لے کے جا رہے ہیں اسلام آباد، پرویز خٹک صاحب ایک ریلی لے کے جا رہے ہیں اسلام آباد، علی امین صاحب ایک ریلی لے کے جا رہے ہیں اسلام آباد، ٹھیک ہے. وہ بحث علیحدہ سے رکھ لیتے ہیں کہ میں بھی شاید ذاتی طور پر اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ ایک اکائی جو ہے وہ وفاق پر حملہ آور ہوتی ہے، جو سارے مسائل ہیں. لیکن آپ نے کہا نا کہ بھاگ جاتے ہیں، تو میں نے ان کو کور کیا ایز اے جرنلسٹ. ٹھیک ہے، آپ کے ہاں ایک ہیپننگ ہو رہی ہے تو آپ نے تو اس کو کور کرنا ہے نا. ہم نے اس طرح کور کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگوں کا جوش، لوگوں کا جذبہ، لوگوں کا جنون، عمران سے محبت، عمران خان سے محبت، وہ تو ہے نا. ٹھیک ہے، جو اندھے کھانے ہیں ان کے ہے نا، میں تو کہہ رہا ہوں ہے ان کے جو لوگ جو پیچھے گھوم رہے ہیں تو وہی ہے نا.
जिसको मैं गन समझता हूँ, है ना? मैं तो ये नहीं कह रहा कि नहीं है। इतना आप उनके साथ वो है कि आपने यहाँ तक कह दिया कि मैं तो इनके साथ जन्नत भी नहीं जाऊंगा। कैसी बातें करते हैं नहीं, आप। क्योंकि इंशाल्लाह ये इनमें से एक भी ऐसे इनकी जो अमल है वो ऐसे है ही नहीं कि ये चले जाएंगे। आई एम श्योर। आप ऐसा समझते हैं, वैसे ऐसा है नहीं। तो खैर है, हर कोई अपने गिरबान में देख ले, सबको पता चल जाएगा। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी बलूचिस्तान की, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है आप वहाँ की एक सीट पर ही हैं और इस वक्त, और आपकी अपनी पार्टी भी है वहाँ पे। मौलाना साहब ने बड़ी ही एक तकलीफ दे बात की है बलूचिस्तान के हवाले से। आपने भी उनका बयान सुना होगा कि जिस नहज पर उसे पहुंचा दिया गया है उन लोगों को, तो कोई बईद नहीं कि वो अलहदगी के लिए भी बात कर लें। ठीक है, तो आपको लगता है कि बलूचिस्तान में इस तरह की कोई सिचुएशन डेवलप हो रही है? बहुत सीरियस, बहुत सीरियस। और मैं ये सेंस कर रहा हूँ कि रियासत को भी ये फीलिंग अब मिल चुका है, मिल चुकी है। जोल्ट्स लग गए। ये जो पिछले 3-4 वाक़ये हुए हैं, उन्होंने हकीकतन रियासत को थोड़ा झंझोड़ दिया है। और फिर चूँकि बलूचिस्तान में ऑलरेडी वो लोग बंदूक उठा के पहाड़ों पे चले गए हैं, और वो आज नहीं गए, कब से गए हुए। फिर उधर फॉरेन इंटरेस्ट है लोगों का। मौलाना साहब की बात बिल्कुल ठीक है। मैं इससे एक कदम आगे बढ़ के बोलूँगा कि पाकिस्तान की रियासत के लिए बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ी मुश्किल देखेंगे। आप भी ये सेंस कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं अभी सब सेंस कर रहे हैं। आप सेंस कर रहे हैं? जी, मैं तो कर रहा हूँ, बल्कि मैं फील कर रहा हूँ कि अब रियासत भी सेंस कर रही है ये बातें। जब आप भी सेंस कर रहे हैं, जब मौलाना फजल रहमान साहब भी सेंस कर रहे हैं, तो फिर आप लोग सारे इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? हो भी जाए तो पाकिस्तान की तारीख़ है, फिर यहाँ पे इकट्ठे होने नहीं दिया जाता। यहाँ पे जमहूरियत जब भी एक कदम आगे बढ़ती है तो फिर वहाँ पे दिफाई इदारे या जो लोग इस मुल्क को चला रहे हैं उनको फिर ये पसंद नहीं आता। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे बहुत नुक्ते हैं, सिर्फ ये नुक्ता नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ ऐसे बहुत नुक्ते हैं जिस पे तमाम तर लोग एक हो सकते हैं। एग्जैक्टली अब उस नुक्ते पर तमाम तर लोग एक हो सकते हैं, लेकिन एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी रियासत पाकिस्तान आपको एक नहीं होने देगी। तो आप क्या उनकी इस कोशिश को कामयाब करने जा रहे हैं? कौन? नहीं, जब वो आपको पता है कि रियासत पाकिस्तान आपको एक नहीं होने दे रही है, तो बस आप खामोशी से बैठ जाएंगे फिर? नहीं, अपना किरदार अदा करें। और दूसरी बात ये कि किरदार अदा करने के साथ साथ आप मौके देखते हैं, और आप उन मौक़ों पे देखते हैं कि कोई है, हम इनके साथ चले हैं। ये नहीं है कि हम नहीं चले, हमने आज़ादी की तहरीक जमीयत उलमा हिंद और खुदाई खिदमतगारों ने एक साथ चलाई है। उसके बाद हम भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ एक साथ थे 70s में। तो ऐसे नहीं है कि हम एक साथ नहीं चले, लेकिन फिर नज़रियाती तौर पे उसमें बहुत सी चीज़ों में बहुत तफरुक आ जाता है। मिसाल बहुत छोटी बात है, मेरे को, मेरे लिए भी बड़ी बात है, उनके लिए भी बड़ी बात है, लेकिन शायद रियासत पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी बात नहीं कि एक ऑब्जेक्ट की मिसाल मर्जर ऑफ फाटा। अवामी नेशनल पार्टी नज़रियाती तौर पे इस मर्जर की हामी थी, जी, हामी है और हामी रहेगी। सही। जमीयत उलमा इस्लाम रोज़ अव्वल से मर्जर के ख़िलाफ़ थे, ख़िलाफ़ है और ख़िलाफ़ रहेंगे। तो फिर ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें बीच में आ जाती हैं कि उसमें आपका तजाद शुरू हो जाता है। और जब भी हमने देखा ये PDM जो आखिरी हमने देखा कि मिनिमम पॉइंट एजेंडास पे भी अगर आप इकट्ठे हो जाए तो लीडिंग किरदार जो ले लेते हैं वो अपनी डीलिंग शुरू कर देते हैं, सॉरी टू से। और
لہٰذا میں تو یہ کہوں گا کہ جہاں تک میری بات ہے تو جب تک کوئی ٹھوس بات آگے نہیں آئے گی تو میں فی الحال کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. میں اپنا کندھا کم سے کم کسی کو پرووائڈ نہیں کر سکتا. میں اپنی جنگ خود لڑوں گا اپنے نظریے کے ساتھ, اپنی سیاست خود کروں گا. اگر میری سیاست میں یا میرے نظریے میں مجھے کوئی راستے میں حامی ملتا ہے تو اس کے ساتھ چلوں گا. میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں آپ لوگوں نے کچھ جگہوں پر بڑی پاورفل گیدرنگ بھی کی ہے, تو کیا میں سمجھوں کہ آپ الیکشن کی دوبارہ تیاری میں لگ گئے ہیں؟ نہیں, الیکشن تو جی بڑی دور کی بات ہے. پارٹی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اور آپ دیکھیں 12 سال سے ہمیں ریاست مار رہی ہے اور ہم پھر بھی ورکرز میں ہیں, پارٹی کو چلا رہے ہیں. تو یہ میں سلام پیش کرتا ہوں عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز کو. میں اپنے اکابرین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایسا نظریہ دیا ہوا ہے ہمیں جس نظریے کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے, جس ورکر کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے, جس کو عہدوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم 60 سال میں ایک دفعہ حکومت آئی ہے اور 12 سال سے پھر یہ ریاست ہمیں کہیں بھی جانے نہیں دے رہی. لیکن پھر بھی پارٹی الحمدللہ گرو کر رہی ہے. اور جو جلسے تھے ہمارے اکابرین کی یاد میں ہم نے کیے ہیں اور ہم فخر کرتے ہیں ان پہ. اور آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں بلکہ انلکیلی پنجاب میں ہمارا تھوڑا مسئلہ آ گیا, انہوں نے اجازت نہیں دی اور اس بنیاد پہ میں مزید ان سے پھر ناراضگی دکھائی ہے اور انشاءاللہ جاؤں گا تو اس پہ بات بھی کروں گا. آپ نے دیکھا سینٹ میں بھی بات ہوئی اس پہ. اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو الیکشن قریب مستقبل قریب میں نظر نہیں آ رہے؟ پیسے نہیں ہیں تو کیا الیکشن کریں گے؟ حالانکہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کا پیسے ہیں, سنیں ملک کے پاس پیسے ہیں. الیکشن کی بات تب کریں جب آپ کے پاس پیسے ہو. اچھا, ویسے گرینڈ اپوزیشن الائنس جو بن گیا ہے ان کی ڈیمانڈ ہی پہلی یہی ہے کہ ری الیکشن کروایا جائے. اور آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب تو پہلے سے دن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں مانتے. تو کیا ہوگا ری الیکشن سے؟ ظاہر ہے آپ کو جن کا مینڈیٹ ہے ان کو مل جائے گا. یہ کمٹمنٹ ہوگی تو وہ یہ کمٹمنٹ لینے جا رہے ہیں نا. یہ کمٹمنٹ تو نہیں ہے نا بیچ میں بس ری الیکشن. بابا جب الیکشن کرنے اس نے تو ری ہو بائے ہو دوبارہ ہو پہلے ہو وہی چیز ہے. جب کرانا اسی سسٹم سے نظام ٹھیک کرو. ری الیکشن مسئلے کا حل, اور ری الیکشن اس لیے مسئلے کا حل نہیں کہ پچھلے 3 الیکشنز پہ تو ہمارے ڈائریکٹلی شکایات ہے. تو اگر اسی سسٹم نے کرنا ہے تو پھر تو ری الیکشن کرے, بائے کرے, دوبارہ کرے, مسئلے کا نہیں. خیر وہ تو چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کی بھی اب ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے. مورا. اچھا, آپ کہتے ہو کہ جو نئے بھی آئیں گے وہ بھی یہی ہوگا. نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو شہباز شریف اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں. خیر ان کی ڈیمانڈ میں ایک یہ بھی ہے کہ اس نظام کو بھی ٹھیک کرنا ہے. پہلے نظام ٹھیک ہوگا, پہلے آئین پاکستان کے تحت نظام ٹھیک ہوگا, پھر سب دیکھا جائے گا. تو وہ کیسے ہوگا احمد ولی صاحب؟ وہ ایک ہی راستہ, آپ پھر کہیں گے کہ شاید میں ان کا مخالف بہت ہوں, لیکن وہ ایک ہی راستہ ہے کہ 147 کاروبار بند کرو, ڈیفنس میں فینس بند کرو, فوجی کانفلیکس فوجی سیمنٹ بند کرو. سڑکیں بنانا آپ کا کام نہیں, تجارت کرنا آپ کا کام نہیں, چلغوزے کے باغ پہ قبضہ کرنا آپ کا کام نہیں, منرلز اینڈ مائنز پہ قبضہ کرنا آپ کا کام نہیں, تیل اور گیس پہ قبضہ کرنا آپ کا کام نہیں, جمہوریت اور ریاست اور پارلیمان پہ قبضہ کرنا آپ کا کام نہیں. آئین کو ایک آئین مانتے ہوئے, ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ہمارا وہ پلیج جس کی وجہ سے ہم پاکستانی ہیں, اس آئین کو آئین مانتے ہوئے 147 کاروبار وائنڈ اپ کر کے اس وطن عزیز کی دفاع پہ لگ جائے. پالیسی سیاستدانوں کو چھوڑ دیں, آپ چھوڑ دیں. یہ قوم گدھا الیکٹ کرتی ہے, یہ قوم ڈونکی راجہ الیکٹ کرتی ہے, یہ قوم کسی انسان کو الیکٹ کرتی ہے. یہ جمہوریت ہے. آپ یہ نہ کریں کہ قوم کو فرزانہ علی پسند ہے لیکن نہیں, ریاست کو فرزانہ علی نہیں پسند, ریاست کو ایمل پسند ہے, تو ریاست پھر 22 کروڑ قوم کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے ایمل کو لے کر آتی ہے. ادھر ہی ہمارا سارا سسٹم فلاپ. اور یہ نہیں کہ ابھی یہ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, قیوم خان, if someone knows they knows, اور ابھی تک. لہٰذا تو آپ لوگوں کو تو پھر میثاق جمہوریت 2 کی ضرورت ہے نا اس وقت.
میثاقی جمہوریت, میثاقی میثاقی جمہوریت کہاں سے آ گئی؟ آپ سارے سیاستدان بابا اکٹھے ون بیٹھیں گے. لائن ایجنڈا ہے کہ جو بارک والے ہیں وہ بارک جائیں. اس میں نہ میثاق کی ضرورت ہے نہ کچھ اور. جو آئین لکھا ہوا ہے اس آئین پہ عمل کرو. یہ کون سی اس میں میثاق کی ضرورت کیا بات ہے؟ میں تو اس ادھر کی بات ہی نہیں کر رہا. بات جو نظام مفلوج ہے اس کو تو کھول لو نا, مفلوجی تو ختم کرو نا. تو کیسے ہوگا؟ آپ ان کو کہیں گے کہ آپ سینٹ میں تقریر کریں گے, میں اور آپ بیٹھ کر پروگرام کریں گے اور وہ واپس چلے جائیں گے. اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ایسے حل ہو سکتا ہے. یہ جدوجہد ہے اور یہ بڑی طویل جدوجہد ہے. ہم چوتھے پشت میں یہ جدوجہد کر رہے ہیں, آج تک کامیاب نہیں ہو پائے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب انصاف کا بول بالا ہوگا اور یہی پاکستان کی عوام اس فوج کو مجبور کرے گی بارڈر پہ جانے میں. ایک آخری سوال, بلکہ وہ سوال کسی کا کمنٹ ہے. ہمارے بہت سینئر صحافی ہیں نجم سیٹھی صاحب, ایک آدھ دن پہلے کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے تھے سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ رہنا چاہیے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے. نواز شریف اور زرداری صاحب نے یہ بات سمجھ لی ہے. اب عمران خان اور اوروں کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے. نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا. یہی حقیقت تو ہمیں نامنظور ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے یہ بات سمجھ لی ہے؟ ان کا یہ ایسا وقت بتائیں جب ان کو سمجھ نہیں تھی. ان کی خاموشی کے پیچھے کیا ہے؟ ان کی ڈی این اے میں یہ ہے. کیا ہے ان کے ڈی این اے میں؟ نواز شریف دیکھیں, پرسنل پرسونیفائی کرنا ہے تو زرداری, جناب حاکم علی زرداری صاحب کے بیٹے ہیں, ان کی ایک تاریخ ہے. بٹ نواز شریف تو ہمیں نہیں پتا کیا ضیاء الحق کس کو لے کر آئے, ہمیں نہیں پتا کیا. تو یہ تو آلریڈی ان دا ڈی این اے. لیکن نجم سیٹھی صاحب تو یہ میرے خیال میں نجم سیٹھی صاحب کا یہ تبصرہ یا تجزیہ اس لیے ہوگا کہ اگر پاکستان میں آپ کو سیاست کرنی ہے یا اگر آپ کو ادھر گرو کرنا ہے تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے سائے کے نیچے ہی رہنا پڑے گا, ادروائز اسٹیبلشمنٹ آپ کو گرو نہیں کرنے دیتی. میں یہ سمجھ رہا ہوں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے. یہی تو سب ہو رہا ہے, یہی تو عمران بھی کر رہا ہے, یہی شہباز شریف بھی کر رہا ہے, یہی نواز شریف بھی کر رہا ہے, یہی چودھری شجاعت بھی کر رہا ہے, یہ سب کر رہا ہے. لیکن اسی سیٹ اپ میں, اسی کرنے میں بلوچستان اور پختونخوا تباہ ہو رہے ہیں. تو اگر ہم سب یہ کرنے لگ جائیں تو فوجی کیا چاہتا ہے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ 600 کلومیٹر اسکوائر ایریا خالی ہوگا تو چرگوزی کا باغ میرا 4 ارب کا بکے گا, اور فخر سے کہتے ادھر کوئی نہیں رہتا. تو جب آپ نے سب کو نکال دیا تو ادھر کون رہ سکتے ہیں؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب کی بات میرے خیال میں حقیقتاً چلے دیکھیں حقیقت پہ مبنی ہوگی. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزدلی کی بات ہے. یہ ایک بزدل انسان ایسی بات کرے گا. جمہوریت یا سیاست تو ہے ہی اس لیے کہ آپ پیپل کے پرو اور جو جمہوری مخالف لوگ ہیں ان کے اگینسٹ. تو آپ نے تو اس کا پورا مثال نظریہ ہی ادھیڑ دیا. لہٰذا میں نجم سیٹھی ٹھیک ہے, میں ان کی قدر کرتا ہوں, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی ہر بات کو ماننا پڑے گا, یا آپ کو بھی میں کہوں گا نہیں. جمہوریت خدمت ہے, عبادت ہے, اور یہ عبادت قوم کی ہے. اس میں ایٹ لارج قوم ہے, مجھے یہ بیان اس میں ریاست نہیں ہے. احمد ولی صاحب, مجھے یہ بیان سن کر, یہ تجزیہ یا تبصرہ سن کر آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے طنزاً تو نہیں کہا یہ تھا. طنز ہے. اگر مجھے بہت دکھ ہوا, ایگزیکٹلی مجھے ایسا لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لوگ جن پہ ہم بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں, ہمارے سینئر سیاستدانوں کی بات کر رہی ہوں, ان فیملیز کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے نسل در نسل سیاست کو اپنی جانیں دی ہیں, ٹھیک ہے, اس ملک کو لیے کام کیا ہے, کہیں وہ تھک تو نہیں گئے؟ انشاءاللہ نہیں. اگر ہم اپنے آپ کو لے لیں تو انشاءاللہ وی آر 100 years old but still young and fresh. اور باقی ملک میں بہت کو دبا دیا گیا. آپ اگر آج دیکھیں تو پنجاب میں دب چکے ہیں, آپ اگر آج دیکھیں تو بلوچستان میں دب چکے ہیں, آپ اگر آج دیکھیں
تو سندھ میں دب چکے ہیں. ہماری بھی بڑی کوشش کی, لیکن الحمدللہ یہ ایک تحریک ہے جو ایک 100 سال تاریخ رکھتی ہے. اس کو ختم یا دبانا اتنا آسان نہیں. تو ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ, ہم انشاءاللہ تھکے نہیں ہیں. ہماری کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے, ہماری کوئی ذاتی خواہشات نہیں ہے. تو جو ہمارے خواہشات ہیں اس پہ چلتے رہیں گے. اور انشاءاللہ یہ پھر ایک قصہ ایسا ہے کہ اس قوم کا اور اس گھر کا وہ پیار کا قصہ ہے, تو وہ تو پھر بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا. اور اوور آل بھی آپ سیاستدانوں کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی لائن, آپ کو لائن میں کھڑا ہوا نظر آتے ہیں لوگ موجودہ سیاستدانوں میں؟ میری پارٹی میرے ساتھ کھڑی ہو جائے گی, کیوں نہیں کھڑی ہوگی. وہ تو سب بادشاہ خان کے نظریے پہ ہے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ جو فرنٹ لائن پہ جو 2 3 4 پارٹیز ہیں ان سے یہ توقع نہ رکھیں کبھی بھی نہیں. مایوسی کی بات پر آپ نے اینڈ نوٹ کر دیا, ہونا نہیں چاہیے تھا. مایوسی یہ حقیقت ہے, اور مایوسی یہ نہیں کہ انشاءاللہ آئے گا. میں پھر بھی کہوں گا وقت آئے گا. ایسے نہیں ہے کہ اندھیر ہی اندھیر ہے, دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ہو جائیں گے, ہوتا ہے, اور وقت آئے گا. پر یہ توقع آپ ان سے نہ کیجیے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, ہوگا. دوسری طرف بڑی کمزور ہو رہی ہے, ایکسپوز ہو رہی ہے. بچے کے منہ پہ ان کا ذکر ہے. کلاس 2 اور 3 کے بچے کو پتہ ہے کہ فوج اس ملک کے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو وہ تو ایکسپوز ہو رہے ہیں. وقت آئے گا, یہ ہوگا. لیکن ان سے تو یہ آپ نواز شریف نہیں کر سکتا, یہ حرکت عمران خان نہیں کر سکتا, یہ حرکت شہباز شریف نہیں کر سکتا. قوم کرے گا. آپ نے زرداری صاحب کا نام نہیں لیا. حاکم علی کا بیٹا ہے, کر سکتا ہے. طاقت آئے گا تو اینٹ سے اینٹ بجا سکتا ہے. بہت شکریہ ایمن ولی خان صاحب. ہمیشہ آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اور ان پوائنٹس پر بات کی ہے جن پر ہم سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو آپ بات کرنی چاہیے. آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ایمن ولی خان صاحب, یقیناً آپ ان کے انٹرویوز بھی سنتے رہتے ہیں, لیکن آج ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ بہت چیزیں اس نہج پہ آ گئی ہیں کہ ایک دفعہ پھر بیٹھا جائے اور بات کی جائے. اور وہ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اٹھنا ہوگا. اب سیاستدانوں کو ایک آواز بننا ہوگا, لیکن وہ کیسے بنیں گے یہ تو پھر سیاستدانوں کو ہی سوچنا ہے. لیکن ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.